بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، قیامت میں ہر چیز کا جواب دینا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر اچھا کیا ہوگا دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر برا کام کیا ہے وہ بھی قیامت میں دیکھے گا۔ آج کی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں، یہ بات میں فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت، یہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے تماشا لگا رکھا ہے؟ چند سوالات کا اگر جواب دے دے پوری دنیا کا کوئی بھی رضوی یا مشاہدی یا طاری، آل ورلڈ میں سے 2 لاکھ روپے نام، 2 لاکھ نہ دوں تو آڈیو کو تھانے میں لے جا کر میرے نام کی رپورٹ کرنا، وہ کہنا صاحب اس نے 2 لاکھ روپے دینے کا نام کیا تھا، ہم نے ثبوت حاضر کر دیے۔ میرا نمبر ہے 88 152 53 598۔ ارے تم تو ایسی نفرتیں پھیلا رہے ہو مسلمانوں کو درمیان، بریلوی دیوبندی اتاری شاکری کر کے ایسی نفرتیں پھیلا رہے ہو کہ ایسی نفرتیں تو ایک پاورفل شکتیشالی شخصیت جس کو مسلمان لوگ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، پاورفل شکتیشالی شخصیت اور گیانی، بہت پڑھے لکھے اور بہت مہذب شخصیت جناب محترم موہن بھاگوت صاحب بھی اتنی نفرت نہیں دلاتے مسلمانوں کے خلاف جتنی یہ مسلمان آپس میں نفرتیں دلا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا کہیں گے جناب موہن بھاگوت صاحب جب سنیں گے کہ یہ تو اتنی نفرتیں آپس میں ہی ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے، یعنی رسی کا سانپ بات کا بتنگڑ بنا کے ایک دوسرے کو کافر کہنا اور اسلام سے خارج قرار دینا۔ بتاؤ کیا پاورفل شخصیت جناب موہن بھاگوت صاحب نے کبھی تم لوگوں کے گھروں میں آ کر جو ہے کہ کوئی ایسی باتیں کریں یا مسلمانوں کے خلاف کھل کے باتیں کریں؟ ہر جگہ کبھی کبھار کی بات الگ ہے، لیکن ایسے تو عام طریقے سے نہیں کری۔ اور کتنی اچھی بات ابھی حال کے دور میں کی ہے انہوں نے، جس پر ان کو داد دینا پڑے گی کہ ہر مسجد میں شیو لنگ نہیں تلاش کرنا چاہیے، اس بات کی داد دینا چاہیے۔ پاورفل شکتیشالی شخصیت جناب موہن بھاگوت صاحب، اگر آپ داد نہیں دو گے، تحسین سے نہیں نوازو گے، آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرو گے تو پھر کیسے کام چلے گا ہندوستان میں ہم سب کو مل کر ہی رہنا پڑے گا، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ایک دوسرے کی مدد کرنا پڑے گی، ہندو بھائیوں کی بھی بھاوناؤں کو دیکھنا پڑے گا، ان کی آستھاؤں کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان کی آستھاؤں کا خیال رکھنا پڑے گا، وچار کرنا پڑے گا کہ ان کی آستھاؤں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہندو بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اگر انہیں کوئی تکلیف ہو تو ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں، جب جا کے ہم ہندوستان میں یعنی صحیح سے رہ پائیں گے کہ ایک دوسرے کی ہم قدر کریں اور تکلیف کس بات سے ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے شریمان موہن بھاگوت صاحب جو پاورفل شخصیت ہے، ہندوستان کی ایک شان ہے، بہت پاورفل شخصیت جناب موہن بھاگوت صاحب نے کتنی اچھی بات کی کہ ہر مسجد میں شیو لنگ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سب بڑے بڑے عالم مل کر ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس بات کو لے کر کے بڑے بڑے مجمعوں میں کہیں اور ان کے لیے تعریفی توصیفی 2 جملے نکالیں۔ جب اتنا وہ کر رہے ہیں تو آپ کیا اتنا نہیں کر سکتے؟ شرم آنے والی بات ہے۔ آج تو مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے کو اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں، کیا تم دین کی کام کرو گے، دین کی تبلیغ کرو گے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کو کافر مشرک قرار دے رہا ہو۔ ہاں شرک کفر بیان کرو، وہ بھی سوچ سمجھ کر، جو شرک ہے اسے شرک بتاؤ، جو کفر ہے اسے کفر بتاؤ، یعنی کہ بات میں شرک کفر، جو کفر نہیں ہے اسے کفر کہہ دیا، جو شرک نہیں ہے اسے شرک کہہ دیا۔ جو کفر شرک ہو ثابت ہو تو کہو، بدگمانی کرنا منع ہے۔ قرآن میں اللہ نے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو، ان بعض الظن، اس میں بے شک بعض خیال گناہ ہے، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، مزارات پر، اولیاء کرام کے مزارات پر جاؤ، حاضری دینے جاؤ، شرعی طریقے سے جاؤ، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے دعا کرو، یہی حکم ہے۔ دعا اور مدد صرف اللہ ہی سے کرنا چاہیے۔ ہاں واسطہ وسیلہ دے سکتے ہیں، اس کے دیوبند والے بھی قائل ہیں۔ فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے، مفتی سید عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، لاجپوری والے جو اندھیرے میں تھے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ولی کا وسیلہ دے سکتے ہیں
اور اللہ سے دعا کریں ولی کا وسیلہ دے کر کے. درود شریف پہلے پڑھ لیں پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لیں. اگر کوئی وسیلہ نہیں دے رہا ہو تو اس کی مرضی، لیکن درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے. بغیر درود شریف کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو ابھی دنیا کے سب سے بڑے مفتی امام اہل سنت مفتی منیب الرحمان صاحب کو دعوت اسلامی والے کیوں کافر قرار دلوا رہے ہیں؟ کیوں مشاہد حسین اتنا اچک رہا ہے؟ لونڈا مفتی ناقص العقل مفتی اور اپنے پیر پر فتویٰ نہیں لگا رہا ہے. جو الیاس قاضی ہے اس نے خود کہا میں نے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب تو دیوبند والوں کی مسجد میں گئے تو دعوت اسلامی والے ان کو کافر قرار دے دیں اتنی سی بات پہ؟ کیا کتنی شرم کی بات ہے. دیوبند والوں کی مسجد میں جانے سے نعوذ باللہ کوئی کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ تو پھر تم حرم شریف میں جاتے ہو تو تم کیا ہوئے پھر؟ حرم شریف بھی تو ان لوگوں نے بنوایا پورا. مسجد نبوی تو ان لوگوں نے بنوائی ہے جن کو تم مسلمان نہیں مانتے. تو ہم مشاہد جواب دے خود الیاس قاضی نے کہا کہ پہلے میں امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. تو وہ نماز جو پڑھی ہے کب دہرائیں، کب توبہ کی، کب کلمہ پڑھا؟ اس کی بیعت بھی خارج، نکاح بھی خارج. امام حرم کے پیچھے یہ تو ابھی پڑھی ہے اس نے، سب کچھ جاننے کے باوجود پڑھی ہے. 100 سال سے بتایا جا رہا وہ نجدی ہیں تو اب تو بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. صفحہ 31 میں لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے الیاس قاضی. فیضان سنت صفحہ 27 میں لکھا کہ جو اس کے اجتماع میں گیا سب کی بخشش ہوئی. دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ جو بھی گیا وہ جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. صفحہ 27 فیضان سنت. اب کٹوا دیا. کٹوانے سے کام نہیں چلے گا جب تک کلمہ نہیں پڑے گا. اپنا بھی غریبان دیکھو بھائی. تم مفتی اعظم ورلڈ دنیا کے سب سے بڑے مفتی کو کافر قرار دو گے؟ کتنے مفتی کافر ہو جائیں گے پھر اس طرح سے. مفتی منیب الرحمان دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں بریلویوں میں، اور دیوبند والوں میں سب سے بڑے مفتی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بریلویوں میں سب سے بڑے مفتی مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. ادھر سلطان المناظرین امام اہل سنت حضرت مولانا قاری حنیف قریشی صاحب ہیں. ادھر قطب امریکہ حضرت اشرف پٹیل صاحب ہیں. ان لوگوں کو آپ کافر قرار دے دو گے ذرا سی بات پر؟ ارے جینا ہے تو جینے کے سلیقے سے جیو، قرآن کو اچھی طرح سمجھو. جب تک قرآن کو نہیں سمجھو گے تم جینے کا سلیقہ ہی نہیں آئے گا. سب سے پہلے قرآن کو سمجھو. وہ تفسیر 150 سال پرانی دیکھو آپ.